السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اس وقت ہم حیدرآباد کی فتح دروازے کی مسجد میں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے عبدالرحیم خرم عمری جامی حفظہ اللہ سے یہ بات سنی کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے کچھ اصول بتائے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے ماشاءاللہ جو ہماری زندگی کے مختلف گوشوں پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جہاں وہ نماز کی آداب بتاتا ہے کہ مل جل کر کھڑے ہونا، سورہ فاتحہ پڑھنا، سب کرنا۔ نکاح کے بارے میں بھی ماشاءاللہ اسلام نے ہماری بڑی بہترین رہنمائی فرمائی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اسلام کے دیے ہوئے اس نظام کو چھوڑ کر ویسٹرن کلچر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نماز کے بارے میں، فلاں کے مسائل کے بارے میں ماشاءاللہ سلف کے اصول کو اپناتے ہیں، مگر نکاح کا معاملہ جب آتا ہے، ولیمے کا معاملہ جب آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اسلام سے آزاد سمجھتے ہیں۔ اور پڑھا لکھا طبقہ تو اور زیادہ روشن خیال ہوتے جا رہا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن بدن ہماری شادیوں میں غیر اسلامی رنگ آ رہا ہے، اور اسلام کی مخالفتیں، اللہ کی مخالفتیں، شریعت کی مخالفتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو اس مسجد میں ماشاءاللہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا، میں سمجھتا ہوں ہر مسجد میں ایسا ہونا چاہیے۔ خوشگوار زندگی، نکاح کے بارے میں، منگنی جس کو انگیجمنٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، انشاءاللہ تمام باتیں ہیں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ میرا جو عنوان ہے آج جو شروع ہو رہا ہے تقریباً، یہ کتاب النکاح جو عمران ایوب لاہوری حفظہ اللہ کی ہے۔ باب الخطبہ کا مطلب منگنی، جس کو بولتے ہیں انگیجمنٹ، ہمارے پاس بولتے ہیں۔ تو یہ منگنی کیا ہے، اس بارے میں شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، انشاءاللہ کتاب سے پڑھنے کے بعد آخری میں منگنی کے بارے میں ہمارے معاشرے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں انشاءاللہ میں اس کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ سب سے پہلے معلوم ہے اسلام ہمیں بتاتا ہے آپ کو شادی کرنا ہے تو شادی کرنے سے پہلے لڑکی کو رشتہ جو دیکھتے ہیں، رشتہ مطلب جسے بولتے ہیں بک کرنا، ایسا بول سکتے ہیں موٹی زبان میں اگر بولے، جیسے ٹکٹ بک کرتے ہیں ویسے اسی طریقے سے آپ کسی لڑکی کو دیکھ کر پسند آ گیا تو وہاں کیا کرتے ہیں، آپ اسے بولتے ہیں یہ ہمارے لیے پسند ہے، اوکے بول رہے ہیں، اسے بولتے ہیں انگیجمنٹ۔ عربی زبان میں اس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ممبر پر جو ہوتا وہ خطبہ ہے، خے کے اوپر پیش، اور انگیجمنٹ کو خطبہ کہتے ہیں۔ دیکھو پیش اور زیر سے کتنا معنی بدل جاتا ہے۔ تو یہ باب ہے تو یہاں کہتے ہیں کہ خطبہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی منگنی کرنا ہے۔ انگیجمنٹ کسے بولتے ہیں، منگنی سے مراد یہ ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی اور لڑکے کے سرپرستوں کی طرف سے رشتہ طے کرنا اور نکاح کے لیے عہد و پیمان کرنا، یعنی ایسا بول سکتے ہیں منگنی انگیجمنٹ یہ نکاح کا مقدمہ ہے۔ جیسے کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے ویسے نکاح کے لیے ایک مقدمہ ہے، مباح ہے لیکن ضروری نہیں اس کے بغیر فوراً نکاح کر لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ جیسے اردو میں ایک مثل مشہور ہے، وہ مثل کیا ہے، جھٹ منگنی پٹ بیا۔ کیا مطلب ہے، یعنی نکاح کرو اور فوراً کیا کر لو، شادی کر لو۔ میرا خود معاملہ ایسے ہوا، تقریباً 10 اگست 2007 کو میرے نکاح کے لیے جو ہے کارروائی شروع ہوئی۔ میرے والد مرحوم عبدالحادی صاحب اور میرے بڑے بھائی عبدالسلام انس صاحب عمری مدنی، یہ دونوں جو ہے آئے تھے۔ تو اس خطبے میں، اس نکاح مطلب اس خطبے جمعہ میں میرا موضوع تھا شعبان کی بدعتیں۔ مجھے معلوم ہے اس میں میرے 2 ساڑو آئے تھے، ایک میں عبد المالک صاحب اور دوسرے بلاری کے حفیظ الرحمان، یہ دونوں میرے والد اور میرے بھائی اور میرے 2 ساڑو تھے، وہ لوگ آئے خطبہ سننے کے لیے۔ اور دیکھو عموماً کیا ہوتا ہے، منگنی ہوتی ہے تو عورتیں جاتی ہیں، مگر میری منگنی ایسی ہوئی کوئی مرد نہیں، لے جایا گیا، دکھایا گیا، اوکے بولے، بس وہاں سے پھول لیے، بس لڈو کی دکان قریب تھی، وہیں بیٹھ کر میرے والد محترم نے کہا 5 دن میں ہمیں شادی چاہیے۔ اور میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، ماشاءاللہ میرے 9 سالیاں ہیں، ماشاءاللہ 9 سالیاں میری اہلیہ جو ہے 7 نمبر کی ہیں، تو میرے سسر الحمدللہ بھی زندہ ہیں، 90-50 سال عمر ہیں، اور میری ساس کی عمر 87، دونوں زندہ ہیں۔
اللہ کی بڑی کرم ہوتا ہے، بعض خاندان ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر بیماری کے لمبی لمبی عمریں دیتا ہے۔ تو اب اس وقت میرے جو ہے سسر کہنے لگے وہ سی بیٹی کی شادی میں بھی میرے سمدھی والے اتنا جلدی نہیں کر، آپ جلدی کر رہے ہیں، ذرا 2 مہینے کا وقت دو۔ میرے والد مرحوم نے وہاں بیٹھ کر کہا تھا مجھے آپ کی لڑکی چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہاں بیٹھ کر 10 جمعہ ہے، وہ 10 جمعہ کا تاریخ ہے، 11 12 13 14 15 5 دن گزرے تو کیا رہا ہے 15 اگست۔ اس دن سب کو چھٹی ہوتی، آرام سے سب کیا ہوتا ہے شادی میں جو ہے طے ہو جاتی۔ وہاں بیٹھ کر میرے والد مرحوم نے کہا 15 اگست کو شادی ہے۔ بولے کہاں نکاح ہوگا؟ بولے مرکزی مسجد 4 مینار سیواجی نگر، بس ختم۔ منگنی میں بھی جھٹ پیا اور 5 دن میں ماشاءاللہ تیاری بھی ہو گئی۔ اس کے بعد 15 اگست کو میری شادی ہوئی، بس بیچ میں ایک دن جمعرات 17 تاریخ کو مطلب کیا ہے ولیمہ۔ مطلب یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے آج کے زمانے میں ماشاءاللہ شادی کو سادہ کرنا ہو تو علماء ہی وہ ماشاءاللہ اس کو جو ہے مکمل طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہوتا کیا ہے انگیجمنٹ کرنے کے بعد لمبا اگر مطلب مرحلہ چھوڑتے، بنگلور کے کیسے آئے کئی ایسے خاندان کو جانتا ہوں میں، ان کے خاندانی رسم ہے شادی کرنے کے بعد 1 سال چھوڑنا۔ کیا ہوتا معلوم ہے؟ شیطان آ کے دونوں خاندانوں میں غلط فہمی میں دونوں لڑائی چھوڑ دیتا ہے، وہ ہوتا کیا ہے منگنی کٹ جاتی ہے۔ لہٰذا منگنی کرنے کے بعد کیا ہے لمبا گیپ لینے سے خود سائیکالوجی طور پر لڑکے لڑکی کے لیے بھی مکمل طور پر وہ کیا ہے فتنے کا باعث ہے۔ آپ منگنی کر دیے، آپ 6 مہینے گیپ لے رہے، اس وقت کیا ہوتا ہے وہ اپنی جس کے منگیتر بولتے ہیں نا اس سے جو ہے رشتہ کر کے واٹس ایپ پر کال کرتا ہے، ویڈیو کال کرتا ہے، اس کے بعد عید کے لیے کپڑے دلاتا، وہ شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو سکون جذباتی محبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، کس عورت کو پیغام بھیجنا چاہیے؟ یہاں لکھا ہے کہ صرف اس عورت کو پیغام بھیجا جا سکتا ہے جس میں 2 شرطیں موجود ہوں۔ ایک یہ ہے کہ وہ شرعی موانع سے خالی ہو، مطلب یہ ہے جن کی موجودگی میں نکاح جائز نہیں، یعنی کس کو دینا پیغام؟ ایسا نہیں کہ کوئی بھانجا اپنی خالہ سے شادی کر لے، کوئی بھتیجا اپنے پھوپھ سے شادی کر لے، نہیں۔ اسلام نے جن رشتوں کو محرم قرار دیا ان سے شادی نہیں ہو سکتی، مگر غیر مسلم دیکھو آپ، اگر ماموں بڑا ہے بھانجے چھوٹی شادی ہو جاتی، غیر مسلم دیکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مطلب جس کو پیغام دے رہے ہیں اس سے پہلے کسی نے اس عورت کو پیغام نہ بھیجا ہو۔ مثلا ایک لڑکی ہے مطلب اچھی دیندار ہے، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، دین دعوت جذبات، تو لوگ کیا کرتے ہیں ایک وقت میں 1 سے زیادہ لوگ اس کو پیغام دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مرد نے کسی عورت کو پسند کر لیا ہے، انگیجمنٹ ہو چکا ہے، لہذا منگنی پر منگنی نہیں کر سکتے، جیسا کہ مکمل طور پر ہمیں حدیث سامنے آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شرعی عورت ہو، مثال طور پر وہ اور اسباب تحریم وغیرہ ہو، لہٰذا جو محرم آتے ہیں ان سے شادی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے میں یہاں عدت کے مطلب میں انگیجمنٹ کے بارے میں اور ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ دوران عدت پیغام نکاح بھیجنا حرام ہے۔ ایک عورت ہے اس کا شوہر انتقال ہو چکا ہے، تو آپ وہ عورت عدت میں کتنی عدت میں بیٹھے گی؟ 4 مہینے 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن اگر وہ عدت میں بیٹھے گی تو کیا ہے شوہر کی عظمت میں بیٹھی ہے انہیں، اور 4 مہینے 10 دن عدت کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی شرمگاہ مکمل طور پر پرانے شوہر کے اثر سے پاک ہو جائے۔ اسلام کیا چاہتا؟ شرمگاہ کی حفاظت ہونا، اور اس کے پہلے کا اثر اگر ختم ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ دوبارہ 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے، مگر 4 مہینے 10 دن کے درمیان میں کوئی مرد جو ہے اسے پیغام نہ دے، جیسا کہ یہاں کئی باتیں بتائی گئی ہیں۔ فیما عرضتم به من خطبۃ النساء کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کوئی شخص عدت گزارنے والی عورت سے کہے کہ میرا نکاح کا ارادہ ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک بخت عورت میسر آ جائے۔ مجھے اس وقت وہ ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عدت میں پیغام کے شادی چھوڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور دونوں کو آپس میں الگ الگ کر دیا، تو معلوم ہوا کہ دوران عدت پیغام نہیں بھیجنا چاہیے بلکہ عدت گزارنے کے بعد ہی پیغام بھیجنا چاہیے۔ یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، بلکہ صالح فوزان کا یہاں حوالہ دے کر بات کہی گئی ہے عدت والی عورت کو صریحاً پیغام بھیجنا حرام ہے، اس لیے کہ اگر آپ پیغام بھیجیں گے تو ہوگا کیا؟ اس لیے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے خواہش پر کنٹرول کی ہوئی تھی، اگر آپ نکاح بھیجیں گے خواہش بھڑکے گی، لہٰذا اسلام یہ چاہتا ہے کہ استبراء رحم کے بعد وہ جو ہے پیغام بھیجا جائے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی، جیسے میں نے کہا کوئی آدمی ایک جگہ پیغام بھیج دیا ہے تو پیغام پر پیغام بھیجنا حرام ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، کہا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ بھیجے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے یا چھوڑ دے۔ مثلا ایسے ہوا زید نے زینب کو پیغام بھیجا، زید نام کا ایک لڑکا ہے، زینب کو پیغام بھیجا۔ اب وہ زید کیا کر رہا ہے، وہ زینب سے شادی کرنا نہیں چاہ رہا ہے، انہیں بول ڈال رہا ہے کہ میں نے زینب کو پیغام دیا تھا، لڑکی پسند نہیں آئی، لہٰذا میں اپنے منگنی کو واپس لیتا ہوں۔ ایسی صورت میں بکر جو ہوتا ہے پھر وہ زینب کو پیغام دے سکتا ہے، جیسا کہ یہاں بتائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کافر بے دین کے نام پیغام نکاح پر پیغام بھیجنے کا حکم ایک ہے۔ مثلا کیسے ہے، آپ ایک لڑکی کو پیغام دے چکے ہیں، ایک لڑکا، اب اس پر ایک پیغام نہیں بھیجنا چاہیے۔ پیغام پر پیغام بھیجنے سے کیا ہوتا ہے، مومنوں کی ایمانی قوت متاثر ہوتی ہے۔ اب کیسے، مثلا آپ سمجھیے آپ نے ٹکٹ بک کی، آپ وہاں جا کر بیٹھے ہیں، کیا وہ آدمی، کوئی آدمی اس جگہ پر بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا، لہٰذا بکنگ جو تھی وہی آ کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اس میں بھی انگیجمنٹ میں ایسے ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو اگر وہ پیغام دیتا ہے، بک ہو چکی ہے، تو بکنگ پر بکنگ نہیں ہو سکتی۔ مگر یہاں ایک بات یہ بتاتے ہیں، عورت ہے وہ بے دین ہے، مثلا کافر ہے، اس کا کیا، اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کافر کے پیغام میں نکاح کر پیغام بھیجنا جائز ہے۔ کیسا، مثلا زینب ایک ہے، یہ غیر مسلم کیا کر رہا ہے، تو شادی کرنا چاہتا ہے، وہ پیغام بھیجا ہے، تو کیا کر سکتے ہیں، اس زینب عورت کو کافر مرد کے فتنے سے بچانے کے لیے پیغام بھیج سکتے ہیں۔ وہ بول سکتے ہیں نہیں وہ بے دین ہے، لہذا شادی مت کرو۔ اللہ اکبر، آج کل تو نکاح کے معاملے میں ایسی بے دالیاں معاشرے میں سنتے ہیں، رلانے والے ویڈیوز ہیں۔ آج دیکھتے ہیں آپ ہماری اور لڑکیاں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اسی لیے کیا ہے، ارتداد کے فتنے میں پڑ رہے ہیں۔ کالج کا آزادانہ ماحول، گھر میں کلچر کا تصور، یہ سب آ کر کیا ہو رہا ہے، ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایک ویڈیو ہے، اس میں کیا ہے، ایک مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم لڑکے سے ہو رہی ہے، باپ کو معلوم ہو گیا، معلوم ہو کر وہ کورٹ میرج کرتے ہو جا کر کے، ایسا کر لیتے قانون، کوئی ہم کو توڑ نہیں سکتا۔ حالانکہ کافر اور اسلام کی شادی کبھی نہیں ہوتی، جیسے آگ اور پانی ایک نہیں ہو سکتے، ویسے کافر اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ جیسے ہی سائن ڈالنے کے بات آئی، باپ جا کر بار بار مناتا ہے، بیٹی دیکھو تو مسلمان، تمہارے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس عقیدہ ہے، تمہارے پاس اسلام جیسی چیز ہے، تمہیں کہیں کی شادی کرتے، تین بار رو کر بھی اگر بولا تو بیٹی ماننے تیار نہیں۔ اسی لیے عربی میں کہتے ہیں حبک الشیء یعمی ویسم، آدمی اگر کسی سے محبت کرنا لگا تو اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج اگر ہمیں معلوم ہوا کہ کسی مسلمان لڑکی کوئی غیر مسلم لڑکا پیغام دے رہا ہے، تو اس موقع پر غیر مسلم لڑکی کے فتنے سے بچانے کے لیے آپ پیغام پر پیغام دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کے پیغام کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں ہے، لہذا جب اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کی جو ہے نکاح کا، اس کے بھی انگیجمنٹ کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے، مثال طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے، لڑکی کی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتے ہیں میریڈ، دوسرے ہوتے ہیں ان میریڈ۔ ان میریڈ لڑکی کو پیغام بھیجنا کیسا، اس کا فون نمبر لے کے اسے فون کرنا، یہ صحیح نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس، کیا کرتے ہیں، لو کر لیتے ہیں، لو کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، آخری مرحلے میں آ کے بدنام ہو جاتے ہیں، بلکہ امی ابا کی بجا پیش کرتے ہیں۔ وہ ہوتا کیا، جتنے لو میرج ہوئے میں سمجھتا ہوں 100 میں 1 کامیاب ہوتا ہے، بس میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگ میں بھی لو میرج کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زندگی بدلا، دعوتی زندگی، دونوں دائی بن گئے۔ لیکن ایسی مثالیں کم ملیں گی آپ کو، ورنہ تو آدمی کیا ہوتا ہے، شادی بولے تو خالی بستر کا مزہ سمجھتا ہے، بستر کا مزہ نہیں ہے شادی، شادی ایک عبادت ہے، لہٰذا آپ اس کی طرف غور کرو۔ شادی ہمارے پاس عبادت ہے، یہ چند لمحے کے لذت لوٹ لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ میں نے قبول کیا مطلب کیا، مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کے حق، دکھ درد میں، پریشانی میں اس کا ساتھ دیں گے، آپ یہ بول رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا، ایسا ہوتا ہے بیوہ ہے، عورت بیوہ ہے، اب اس کو پیغام بھیجنا کیسا ہے، تو بولتے ہیں کہ اس کی طرف پیغام ڈائریکٹ بھیج سکتے ہیں، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ابو سلمہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس حاطب بن ابی بلتہ کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام نکاح دینے آئے تھے۔ اسی طریقے سے لڑکی اگر نابالغ ہے تو کیا پیغام دے سکتے ہیں، تو بولتے اس کے ولی کو دے سکتے ہیں،
آپ ایک لڑکی کے بارے میں سنتے ہیں بہت دیندار ہے، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، دعوت کا جذبہ ہے، بہت ہے، اب کیا کرنا ہے، اسے بالغ ہونے سے پہلے آپ بک کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے، اس کے والد کو بولنا چاہیے۔ تو بولتے ہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کے لیے ابو بکر کو پیغام بھیجا، لہٰذا اسی طریقے سے جس لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہو اس سے شادی کے متعلق پوچھنا چاہیے۔ یہاں کیا بولتے ہیں، ایک بات کیا ہے، انگیجمنٹ ہوتا ہے تو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا میں آپ کو بتاؤں، میرے بہنوں کی بھی انگیجمنٹ ہوئی، کیسا ہوتا تھا، انگیجمنٹ ہوا کیا کرتے شرماتے تھے، جب وہ سسرال والے آ گئے نا بھاگ کے جا کے روم میں چھپ جاتے تھے۔ آج ماحول ویسا نہیں ہے، لڑکی کیا کر رہی ہے، خود رخصہ بھیجتے میرے ولیمہ ہے آ جاؤ۔ شریعت نے کہا اگر کسی لڑکی کے بارے میں اگر آپ انگیجمنٹ کرے کچھ بھی ہوئے، اس کی خاموشی خود اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ شریعت نے اتنی ماشاءاللہ حیا کا مکمل طور پر لحاظ رکھا۔ آج وہ نہیں ہے، شادی میں چلے جاؤ، دلہن کون پہچان نہیں سکتے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ سب ایسے کپڑوں میں ملبوس ہیں سمجھ بھی نہیں آتا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کھلم کھلا، پہلے ایسا ہوتا تھا 10 سال پہلے دلہن کو بڑھا آنکھ بند کر لیتی تھی، آج وہ بھی نہیں ہے، آنکھیں کھلی بات کرو، فوٹو پکڑو، سب کرو، ایسا ہوتا ہے۔ حیات نہیں ہے آج شادی میں، لڑکی میں جب حیا تو کیا ہوگا، ماشاءاللہ حیا کا مکمل طور پر اچھا شمار ہوگا۔ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ دفن ہے وہ کس کا کمرہ، وہ کمرہ ہے کس کا، عائشہ کا۔ اس کمرے میں کون دفن ہے، اب اللہ کے نبی کے بازو ابو بکر کے بازو ایک جگہ تھی، وہاں عائشہ دفن ہونا چاہتی تھی۔ ماشاءاللہ ایثار اور قربانی کیا جذبہ تھا۔ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جب ان کو نماز میں مارا گیا نا، بعض روایت آتا میں 14 مرتبہ مارا تھا، 14 مرتبہ مارا، نیچے گر گئے نماز میں۔ عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھ کر نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ اس وقت جب 5 دن 6 دن زندہ رہے وہ، اس وقت اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں عائشہ کے پاس، جاؤ بولو امیر المومنین سلام بولتے ہیں، اگر وہ جگہ تم نے اپنے لیے رکھی ہے وہ وہاں حضرت عمر دفن ہونا چاہتے ہیں۔ بیٹے جا کے پوچھتے ہیں، حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ حضرت عمر بولتے ہیں ذرا ایسا کرو جنازہ لے جاتے وقت بھی پوچھ لو تاکہ جو ہے میں نہیں پوچھی بلکہ نہیں رہنا ہو، ایسا کنفرم کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھر پوچھا گیا تو عائشہ نے جگہ دے دی، حضرت ابو بکر کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ اور ایک بات آپ کے علم میں مطلب اضافے کے لیے، یہ 3 لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ ایک ہی عمر میں انتقال ہوا ہے، ابو بکر کا انتقال بھی، عمر کا انتقال بھی، نبی کا انتقال 60 سال کی عمر میں، اور 2 کی عمریں تو جو ہے کیا ہوئی، فطری موت مرے، مگر یہ حضرت عمر، عثمان، علی یہ تینوں شہادت کی موت مرے تھے۔ تو لہٰذا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اس کے سامنے سے گزرتیں تو اللہ کے نبی کی قبر، ابو بکر کی قبر اوڑھتی نہیں تھی، مگر جب حضرت عمر کو دفن کر دیا گیا اوڑھ کر جاتی تھی، حالانکہ خبر میں ہے، بولتی حیا من عمر، مجھے عمر سے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا حیا دیکھو، خبر میں جانے کے بعد بھی حیا آتی، بولے تو یہ کہ کیسی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے ایسے رضی اللہ عنہ جو لکھتے نا، وہ معمولی ایسے نہیں ملا اللہ کی طرف سے لقب، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ ملنے سے ملا ہو۔ تو بہرحال میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، لڑکی اگر نابالغ ہے تو کیا کرنا، اس کے مطلب پیرنٹ سے بات کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جیسے یہاں ہے، جس لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہو اس سے شادی کے متعلق پوچھنا۔ دیکھو ان میرڈ لڑکی کی مطلب انگیجمنٹ ہو جاتا، اسے بولنا دیکھو ماں یہ تمہارے ہونے والے شوہر، فوٹو بتانا، اسے بولنا یہ کام کرتے فلاں کرتے۔ اب آج کل یہ ہوتا ہے احناف وغیرہ میں ہم دیکھتے بتاتے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، خاموش نکاح کرتے پوچھے بغیر۔ اب اس کے بعد تمہارے شوہر بولے تو انہیں مطلب ایک کی طرح واپس بھاگتا ہے، اتنا خرچ کرے کیا ہوا؟ یاد رکھو اس کی خاموش کی رضامندی بولے تو اس کی مطلب کیا بولتے ہیں، اس کے پسند کے خلاف اگر آپ نکاح کریں گے تو جمنے والا نہیں۔ نبی کے زمانے میں سے ہوا، ایک صحابیہ کی شادی ایک لڑکے سے زبردستی کرائی گئی، آپ کے پاس بھاگ کر یا رسول اللہ یہ شوہر مجھے پسند نہیں ہے، میں کراہت کرتی ہوں دینی اعتبار سے، آپ نے فرمایا خلا لے لو۔ لہٰذا اس کی خاموشی اس کی رضامندی دلیل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں کریں، نہیں بالکل مکمل طور بتانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے لڑکی والے بھی رشتے کی پیشکش کر سکتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ بنا کے رکھے ہیں، کیا بولے تو لڑکا والا آگے بڑھ کے رشتہ پیش کر رہا، یہاں ایسی مثالیں مل رہی ہیں، لڑکی والے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، یہاں اس کی مثال دی گئی ہے۔ رشتہ طے کرنے والے کو کرنے کے لیے کسی کو نمائندہ مقرر کرنا بھی جائز ہے۔ نمائندہ بولے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں، بروکر، انہیں بروکر میں سمجھتا ہوں معاشرے کا بدترین انسان ہے۔ کیوں بولے تو سب کے فوٹو دیکھتا ہوں،
غلط بات ہوئی نا یہ. آپ کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, کہیں کو فوٹو دیتے ہیں آپ؟ اگر آپ دیندار خود بنو, اللہ تعالیٰ آپ کو آسان کرتا. آپ دیندار نہیں ہیں, وہ شاہ رخ خان کا جگہ ہینڈسم چھوکرا اگر چاہتے ہیں فلاں فلاں, نعوذ باللہ, کیسے رشتے آئیں گے؟ ایسا ہونا, دیکھو ایسا تھا سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی, اللہ اکبر, بادشاہ کے بیٹے, یعنی رائل فیملی سے رشتہ آ رہا ہے, مگر سعید ابن مسیب دینے تیار نہیں. کیوں؟ معلوم, مالدار گھروں میں زندگی ناز و نخری کی ہوتی ہے. مالدار گھروں میں ہوتا کیا ہے, اس دین اسلام کی خلاف ورزی ہوتی ہے. حالانکہ وہ زمانہ قرون مفضلہ کا زمانہ تھا, مگر سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے کیا کیا, اپنی بیٹی کو ماشاءاللہ اپنے شاگرد کو دیا. کیا حال تھا دیکھو, کیسا گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ماشاءاللہ نکاح ہوتا تھا. ایک دن ان کے جو شاگرد تھے ان کا نام تھا ابو بداع رحمہ اللہ. یہ غور سنیے, کیسا جھٹ منگنی پٹ بیا, یہاں مطلب جھٹ منگنی بھی نہیں ہو رہی, ڈائریکٹ بیا ہو جا رہا ہے, ڈائریکٹ شادی. ہوا کیا, ایک دن جو ہے وہ آئے تو ان کے بال پورے اٹے ہوئے تھے, جیسے ہم ہوا کے پاس بیٹھ تو بال پورے کنگھی کرے بغیر تھے نا, ویسے تھے. پوچھا کیا ہوا, کہنے لگے میرے بیوی کا انتقال ہو چکا ہے. کچھ بھی نہیں کرے, اپنی بیٹی کو لے کے سیدھے اپنے شاگرد کے گھر گئے, جا کے دروازہ مارا تو استاد محترم کھڑے ہیں. اب کوئی استاد اگر کسی مطلب شاگرد کے گھر پر پہنچ جائے تو کیا خوشی کے ٹھکانے. بولے کیسے آنا ہوا, کچھ بھی نہیں بولے. بیٹی پیچھے کھڑی ہے, بولے آج سے یہ تمہاری بیوی. اللہ, یعنی دہلیز پر کھڑے نکاح ہوتا تھا. اور میں بتاتا ہوں کبھی ایسے بھی ہونا چاہیے, خطبے نکاح پڑھے بغیر بھی ایجاب و قبول کرائیں. یہ بتانے کے لیے یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں, پڑھنا ضروری ہے سمجھ جاتے. عرب وغیرہ میں ہم نے ماشاءاللہ مدینہ میں ہم نے نکاح دیکھا, وہاں کا عرف کیسا ہے معلوم. جب نکاح ہوتا ہے وہ ایجاب و قبول لڑکے کو نہیں کراتے, بلکہ میں نے وہاں عرف جو دیکھا ہے, لڑکے کے والد کا ہاتھ, لڑکی کے والد کا ہاتھ, دونوں کو سمدھی کو ملاتے, بولتے دیکھو ان کا بیٹا تمہارا داماد, ان کی بیٹے تمہاری بہو, انشاءاللہ مل کر رہیں گے. پورا جو ہے یہ ہوتا ہے, اس کے بعد مکمل طور پر نکاح ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہاں اور ایک بات بھی ہے, بیچ میں کسی کو لا سکتے لیکن انہیں اچھی رائے دینے والا ہونا. بعض مرتبہ کیا کرتا, وہ جو بیچ میں ہوتا ہے نا, مطلب کیا بولتے ہیں اس کو, منگی, تو بیچ میں جو ہوتا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے لفظ بولا وہ, بروکر جو ہوتا ہے وہ غلط کیا کرتا ہے, غلط مشورہ دیتا ہے. کہیں بولتا ہے ان کے گھر میں مطلب کار جیسے بڑے بڑے دروازے ہیں, ان کے پاس بولتا ہے بینک بیلنس ہے, ان کے پاس فلاں ہے. یہ بات یاد رکھو, 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. بولے کس میں, شادی میں. اس میں دینداری کو پہلے دیکھو, ساتھ مل کر آ گئے تو نور علی نور. کیا خاندان, اور اس کے بعد کیا, مال اور خوبصورتی. یہ تینوں چیزیں ختم ہونے والی. بعض علماء نے کہا یہ خوبصورتی, یہ خاندان اور کیا, مال, یہ یہود و نصارہ دیکھتے ہیں, مسلمان نہیں دیکھتے. لیکن مسلمان ایسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اگر یہ دین بیزار ہو تو دین بیزار کو لاتے ہیں, اگر یہ بدعت ہے تو بدعت کو لاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی ہے, کیا بولتے ہیں لوگ, کیا ہے بدعتی لڑکی کو شادی کر کو لا لے تو اس کے بعد سدھر لے جا. نہیں ہوتا ویسے. صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں, کسی بدعتی لڑکی سے آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے شادی سے پہلے صدق دل سے توبہ کرنا, توبہ کرنے کے بعد کیا کرنا, اسے مکمل طور پر آپ کی طرف لانا چاہیے. آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. عمران بن حطان, غور سے سنیے, بخاری کے راویوں میں سے ہیں, یہ بہت بڑے عالم دین تھے. وہ ایک کسی لڑکی کو چاہنے لگے, وہ لڑکی خارجی تھی. عمران بن حطان کو کہا گیا وہ خارجی لڑکے سے شادی مت کرو. کیا کر لیے, اہل السنہ والجماعہ کے بڑے علماء بنے. بخاری میں ان کی نام آنا بولے تو کتنا بڑا کردار ہوگا. کیا کیا عمران بن حطان نے, نعوذ باللہ, خارجی عورت سے شادی کر کے خارجی ہو گئے. علماء اہل سنت والجماعت سے مکمل طور پر ان کا نام نکل گیا. بھائی کسی کا آٹو جو ہے آپ کے دروازے کے سامنے رکایا گیا, ہمارے بھائیوں میں سے کسی کا آٹو ہے تو ذرا پیچھے لے لو یا سامنے کی گلی میں. کسی کا آٹو ہے سامنے ہی گیٹ کے سامنے رکھا ہوا. ہاں, اس کے بعد جس لڑکی کو آپ اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, جس کو کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا حکم دیا ہے, اس لیے کہ دیکھ لینے سے ہوتا کیا ہے, محبت ماشاءاللہ قائم ہو جاتی ہے. لیکن یہ اس وقت جب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہر جگہ جا کے لڑکی دیکھ کر آ جاؤ. اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بتائیں گے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, مجھے ایک لڑکی سے شادی کرنا تھا
تو میں اس سے شادی سے پہلے اس کو دیکھ لیتا تھا۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں یہاں آتی ہیں۔ دیکھنے کے لیے کچھ شرطیں بتائیں۔ دیکھنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ محرم کی موجودگی میں دیکھا جائے۔ ایسا نہیں کوئی شاپنگ مال پچھڑا کر دیکھ رہے ہیں، نہیں، اس کے کیا کرنا، اس کی موجودگی میں دیکھنا چاہیے۔ کس کی موجودگی میں؟ اس کے محرم کی موجودگی میں دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کیا دیکھنا، ہماری عورتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، پہلے جا کے مانگ ہٹا کے بال دیکھتے ہیں، سفید بال رہا ریجیکٹ۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی سفید بال آ جاتے ہیں، تو کیا ایک سفید بال آ گیا تو کیا آپ اسے رد کر دیں گے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لنگڑی مرغی لنگڑی ہوتی، کھاتے نہیں کھاتے نا۔ تو اس طریقے سے ایک سفید بال آ گئے تو کیا، میں تو ہمیشہ آپ تقریر میں بولتا ہوں، خبر میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات جا کے وہ لڑکی سے پوچھو، من ربو کا بتاتی، ماں دینوں کا پوچھو، جواب دے تو یہ کرو، اور قرآن پڑھا کے دیکھو۔ ہماری عورتیں چلا کر دیکھتی ہیں، کیسے چلتی انہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، بڑی۔ اور سب سے پہلے بولتا ہوں، جن عورتوں کو بھیجا جاتا ہے سب سے پہلے وہ دیندار ہونا۔ ہمارے پاس جاتے ہی کیا یہ پورا کس کا ہے، بینک بیلنس کس کا، خاص گھر کیا یہ، تمہارے گھر میں کار آتی کیا باتیں بولتے ہیں، میں اس میں سب نہیں جاتا۔ بہرحال یہ سب باتیں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، یہ عورت آ کر جو غیر غلط ہوتی ہے پورے گھر کے ماحول تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا کیا کیا دیکھنا چاہیے، علماء بتاتے ہیں سارے بدن کو دیکھ سکتے ہیں، گوشت کے مقام کو دیکھ سکتے ہیں، بس اتنا کہنے کا مطلب یہ ہے، چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھے تو کافی بول رہے ہیں، چہرہ دیکھو، لیکن چہرہ وہ دکھانے کے واسطے بیوٹی پارلر میں کر کے لا کے بیٹھا ہے تو وہ اوریجنل خوبصورتی نہیں ہو، وہ ڈپلیکیٹ خوبصورتی ہو۔ اور ہمیشہ یہ بات بھی بولتا میں، یہ خوبصورتی جو چہرے پہ آتی ہے نا، وہ دو طرح کی، ایک نقلی اور اصلی۔ اصلی کون سی؟ اللہ کی اطاعت کرنے سے آتی ہے، پاؤڈر لگانے سے نہیں آتی۔ حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، ان سے لوگوں نے پوچھا، جو لوگ راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں ان کے چہروں پر رونق ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز فجر نہیں پڑھتے، 11 بجے اٹھ کے نہا کے پورے 9 مارک کریم لگا لے کے باہر آتے ہیں۔ یاد رکھو، نماز چھوڑ کے اگر اسے چہرہ بتا رہا ہے تو کیا ہے، حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اصل میں وہ چہرے مطلب تہجد پڑھنے والوں کے چہرے پہ رونق کیا ہے، تو بولتے ہیں رات میں انہوں اللہ سے ملے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر اپنا نور ڈالتا ہے۔ اللہ کیا بات ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں پہلے جانے والوں کا ہم عورتوں کو دیکھیں، اور دیندار عورتوں کو بھیجو، اس میں کیا کرنا، کیسا دیکھنا، چہرہ دیکھنا، ہتھیلیاں دیکھنا کافی ہے، گوشت کے مقامات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ابن قدامہ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ دیکھنے میں کوئی اختلاف نہیں، مطلب چہرہ ہی دیکھیں اور اس کے جو مقامات ہیں وہ دیکھ لیں۔ میں تو سمجھتا ہوں پورا چہرے میں جو خوبصورتی کا مرکز ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لنگڑی بھی ہو، کالی بھی ہو۔ دیکھو بلال رضی اللہ عنہ کیسے کالے کلوٹے تھے، اللہ اکبر، ان کی شادی عبد الرحمن ابن عوف کی بہن سے ہوتی ہے۔ اگر ہم بولتے تھے کالی لونڈی کا بیٹا ہے بولتے، اگر کوئی داماد کالا ہوا تو لوگ کیا بولتے، کیسا کوئلے جیسا ہونا، بولتے ارے کوئلے جیسا رہنے دو، مگر اس کا ایمان دل سے اگر منور ہو تو یہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے آخری چیز ہے، منگیتر کو دیکھنے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے، یعنی اس کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہاں منگنی کے بارے میں کچھ کیا غلطیاں ہوتی ہیں وہ بیان کر کے 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے منگنی ضروری نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے، منگنی کے نام پر اسراف کرنا بھی شریعت میں جائز نہیں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، انگیجمنٹ کے لیے شادی محل بک کیا جا رہا ہے، تمہارے کتنے آدمی آتے ہیں، 100 آدمیاں، تمہارے کتنے آدمی، 100 آدمیاں، بہتر ہے شادی کر ڈالو۔ اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اتنا خرچ کر رہے ہیں، اس میں شادی ہو سکتی ہے نا، یہ سب کیا ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات ہوتی ہے، منگنی کو جو گیا فوٹو پکڑ رہا ہے، انہوں فوٹو پکڑ کے فیس بک میں اپلوڈ کر رہا ہے، انہیں اپلوڈ کر رہا ہے، چلے گئی بس ختم۔ میرے بھونی ایک بات ہمیشہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں معلوم، تجربہ ہو، جس عورت کا چہرہ ماشاءاللہ ہمیشہ چھپا رہتا ہے، اس کا شوہر اسے دیکھا تو وہ چہرہ اسے مطمئن کرتا ہے، بات صحیح ہے۔ لیکن جس عورت کے چہرے کو دنیا والے دیکھتے وہ شوہر اس کے چہرے دیکھ تو سکون نہیں ملتا۔ صحیح بات ہے، بات بہت صحیح ہے۔ حالانکہ بولنے والے کام مطلب کیا ہے، بزنس مین ہے، لیکن بات بہت صحیح بولے تو اسراف بھی نہیں کرنا، فوٹو بھی نہیں پکڑنا۔ ماشاءاللہ بعض گھروں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، فوٹو اگر پکڑنا ہے تو ایک پکڑ لے سکتے ہیں، مگر ہر عورت پکڑے۔ بات بتاؤں بچوں کو، وہ جتنی کارواہی پوری پکڑتے، چوٹی ڈال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، چلا کے دیکھ رہے ہیں، انہیں ساس ہے، انہیں خالہ ہے، وہ سب باتیں، سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔
اور اس طریقے سے تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ حد سے افراد کو لے جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے لے جانے کی، بلکہ ایسا ہونا گئے پسند نہ آ گئے فوراً نکاح ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، ایک عورت نبی سے آ کر بولتی یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہوں، شادی کر لو۔ اللہ کے نبی اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگے تو اللہ کے نبی کو عورت پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا میرا تمہارے سے شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو اس نے عورت نے کہا یا رسول اللہ آپ کے کچھ صحابہ ہیں تو شادی کرا دو۔ اللہ اکبر، ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ایک عورت سے کون شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایک صحابی اٹھے، آپ نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں۔ آپ بولتے جاؤ مہر کے طور پر کیا دو گے؟ انہوں نے بولے یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے جاؤ اپنے گھر میں کچھ لے کر آؤ۔ وہ گھر کو گئے، کچھ بھی نہیں ملا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے جسم پر جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو پوچھے کیا دو گے مہر میں؟ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کیا تم کو قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ آپ نے آدمی سے پوچھا، اس صحابی سے۔ وہ صحابی کہنے لگے ہاں۔ کہا زوجتکھا بما معک من القرآن، قرآن جتنا تمہیں یاد ہے وہی مہر کے طور پر تم اپنی بیوی کو سکھاؤ۔ اللہ اکبر، آج بھی کچھ ایسے روز زمین پر نیک لوگ ہیں جن کے جیسے دنیا باقی ہے۔ عورت بولتی شادی کے وقت صحیح بخاری کا اردو ترجمہ مجھے دے دو کافی ہے، ورنہ کیا کیا ہوتا معلومات۔ اگر مہر برابر نہیں دے، کچھ بھی نہیں کرے، زندگی بھر شوہر کے خاندان میں ٹارچر کر لے کرتے تمہاری حیثیت نہیں فلانی، اس کو رکھ کر لڑائیاں بہت آگے بڑھتی ہیں۔ لہٰذا زیادہ مردوں کو لے جانا ہی نہیں چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے مردوں کو لے جا کے دکھانا، یہ بھی غلط ہے۔ ارے کس کو لے جاتے ہیں؟ اور وہ مرد بھی کیسا غیرت مند ہوگا جو کسی ہونے والی لڑکی کو جا کے دیکھتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے، سسر جا کے دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا۔ کب تک نہیں دیکھ سکتا؟ جب تک کہ شادی نہ ہو۔ سسر بہو کے لیے محرم ہے بولتے، لیکن کب ہوتا؟ شادی کے بعد ہوتا۔ لہذا مردوں کو لے جانا اور ایک مرتبہ ہوتا، منگنی ایک بار ہوتی لیکن دعوتاں بار بار۔ ایک منگنی ہوئی تو پپس لا رہے ہیں، اس کے بعد کیک لا رہے ہیں، اس کے بعد وہ کیا اپنی پوری حیثیت دکھا رہے ہیں آپ ان کو؟ کیا ضرورت ہے؟ بسکٹ چائے پر ختم ہو جاتی بات۔ ایک میری بہن کی شادی ہوئی تقریباً 94 میں، اگر آپ تعجب کریں گے شادی کیسے بھی معلوم، جامعہ سے 2 اساتذہ آئے نکاح پڑھانے کے لیے، ایک نکاح پڑھائے اور دوسرا جو ہے ترجمہ کرے۔ روس ملک تمل ناڈو میں ملتا، بس بلا یہ ختم ہو گیا۔ یہ ہوا نکاح۔ ولیمے میں کیا ہوا؟ معمولی جو افراد تھے لے جا کے معمولی پر جو ختم ہو گیا، بس اتنا ہی ولیمہ۔ لہٰذا یہ مردوں کو لے جا کے دکھانا یہ بڑا غلط ہے۔ بات بولتے وہ لڑکی کا چاچا دیکھتا کہتے ہیں، لڑکے کا چاچا کیا کوئی شو پیس ہے؟ نہیں، مس ورلڈ کا کوئی محاذرہ ہو رہا ہے کیا ہے یہ سب؟ اور میں سمجھتا ہوں لڑکی کے والد کو اس معاملے میں سخت ہونا چاہیے، کسی بھی اجنبی مرد کو نہ دکھائے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے وہ اس سے بات کرنا کیسا؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ اگر کوئی لڑکا کی شادی کرنا چاہتا ہے، گئے السلام علیکم سلام کرے، دوسرے خیریت سے بتا نہیں کرنا، کھانا کھا لے، یہ سب نہیں۔ ایک ہی بات، میں تمہارے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کچھ شرطیں ہیں کیا؟ ابھی نہیں بولتا میں تمہارے سے کرنے کے بعد اور ایک شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر انہوں نے بولی نہیں کرنا، جیسا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی، فاطمہ بولی میں زندہ رہتا شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی فاطمہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی کرے، بلکہ ایسا بھی ہوا ابو جہل کی بیٹی سے حضرت علی نے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ اللہ کے نبی کو بڑا دکھ ہوا۔ اللہ کے نبی بولے رسول کی بیٹی بھی دشمن کی بیٹی یہ گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا فاطمہ میرا جسم کا ٹکڑا ہے، جس سے اس تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے آپ شرطیں رکھنا اتنا بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں فوٹو پکڑ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کو ملا کے فوٹو پکڑنا بھی غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہ انگیجمنٹ کرنے کے بعد لمبا نہیں دیکھنا، لمبا مطلب گیپ نہیں دینا چاہیے۔ منگنی ہوئی فوراً شادی کر دو۔ اور اسی طریقے سے مخطوبہ کو دیکھنے کا حکم جیسے میں نے بتایا، اس کا چاچا ہے، ماموں ہے، بھائی ہے، باپ ہے، اس کی موجودگی میں دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس مخطوبہ یعنی جس کے ساتھ منگنی ہو جاتی ہے، لوگ اسے بیوی سمجھ جاتے ہیں، بیوی نہیں ہے۔ علماء بولتے ہیں المخطوبۃ کغیرہا من الاجنبیات، مخطوبہ جس سے آپ کی منگنی انگیجمنٹ ہوئی وہ آپ کے لیے اجنبی ہے جب تک شادی نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا؟ شعبان میں منگنی ہوئی، رمضان میں کپڑے دلاتا، غلط ہے۔ اگر آپ کپڑے دلانا چاہتے ہیں تو آپ گھر والوں کو جا کے دے دیں، لیکن نہیں دلانا بہتر ہے۔ آج کل تو ہوتا کیا ہے، اس کا فون نمبر لے لیا، رات بھر چیٹنگ، واٹس ایپ کال، یہ کال وہ کال۔ میں تو سمجھتا ہوں شادی سے پہلے انسان غلط راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، شادی کے بعد کے حقیقی مزے سے محروم ہو جاتا ہے۔
اللہ نے یہی بات کہی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ نے تمہاری بیویاں تمہارے سے پیدا فرمائے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ آج ہمارا نوجوان شادی سے پہلے غلط راستوں سے اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کر رہا ہے اور اپنی شرم کا غلط استعمال کر رہا ہے، بعد میں جا کے حلوے کھا رہا ہے۔ یقین ہے حقیقت ہے ہمارے مردوں کی کیا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ لہٰذا اسے نگاہوں کا صحیح استعمال، اپنی جو ہے پاک دامن ہونے کا مکمل طور پر ثبوت دینا چاہیے۔ تو یہ منگنی کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ آگے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یہی اپنے درس کو سمیٹتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے سارے معاملات میں خصوصاً نکاح کے بارے میں اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اسی سے ریلیٹڈ اس میں نہیں آیا ایسا کہ خطبہ کی بجائے نکاح پڑھانے کے بعد جو رخصتی کے لیے وقت لیتے ہیں تو رسم سے بہتر ہے نا، ہے کیا؟ نہیں ہے، ایک خالی سرسری بول دیجیے دونوں کے بیچ میں جو گیپ ہے نا، بجائے رسم کر کے خطبہ کرنے کے بعد نکاح ہی اگر کر دیے، رخصتی اگر بعد میں کرے تو وہ بیوی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہاں وہ شیخ بتا رہے ہیں کہ انگیجمنٹ ہو جاتا ہے، انگیجمنٹ ہونے کے بعد شادی بھی ہو جاتی ہے، تو انگیجمنٹ کر کے آپ شادی تک جو گیپ لیتے ایسا کر لینا کہ شادی کرنے کے بعد رخصتی اور شادی درمیان میں گیپ لو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہندوستان کا روز نہیں، مطلب اجازت نہیں دیتا، میں سمجھتا ہوں اگر آپ ایسا کریں۔ لیکن میرے انس صاحب کے 2 بیٹے کی طرف سے ہوا کیرلا میں، میرے بھائی کرے وہ شادی کر کے تقریباً 6 مہینے کے بعد ماشاءاللہ دونوں کی رخصتی ہوئی، الحمدللہ۔